پتہ نہیں کیسا نصیب ہے میری بچی کا۔ اماں کی ٹھنڈی آہ نے اس کے وجود کو وہیں منجمد کر دیا تھا۔ وہ جو چھٹی کے روز اماں کے لیے خاص الخاص ان کی پسند کی آلو کی بھجیا بنا کر گرما گرم روٹی کے ساتھ لا رہی تھی، وہیں ٹھہر گئی۔ اماں کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ اس کی اسکرین کو دیکھ کر دکھی ہو رہی تھیں۔ فون کس کا تھا وہ سمجھ سکتی تھی، لیکن کر کچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اماں ہمیشہ اسے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرا کرتی تھیں۔ ایسا اس نے اپنے بچپن سے ہوتے دیکھا تھا۔ وہ اماں کی اکلوتی بیٹی تھی، جسے ابا کے انتقال کے بعد انہوں نے بڑی محنت کر کے رات رات بھر لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے پالا تھا۔ بلکہ نہ صرف پالا تھا، آج اسے اس مقام تک پہنچانے والی بھی اماں کی ہی محنت تھی۔ وہ شہر کی ایک بڑی دوائیوں کی کمپنی میں اچھی پوسٹ پہ ملازم تھی۔ اماں کی بینائی کمزور ہونے کی وجہ سے وہ ان کی سلائی کا کام چھڑوا چکی تھی۔ جب وہ کما سکتی تھی تو اماں سے کیوں کمائی کرواتی؟ یہ عمر ان کے آرام کی تھی۔ اب گھر اس کی کمائی سے چلتا تھا اور گھر میں ہر وہ سہولت موجود تھی جو وہ اپنی ماں کے لیے ہمیشہ سے سوچتی آئی تھی۔ بس اب ایک ہی آرزو ہے کہ تجھے اپنے گھر کا کر دوں۔ اماں اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے جب بھی دعا دیتیں، اپنی اس خواہش کا برملا اظہار کرتیں، جس سے وہ قریب قریب چڑھنے لگی تھی۔ میں چلی گئی تو آپ کو کون دیکھے گا؟ کون سنبھالے گا؟ بڑے اندیشے تھے اس کے اندر، اور سب سے پہلا خدشہ تو اماں کے اکیلے رہ جانے کا تھا۔ کبھی کبھار وہ سوچتی کہ اللہ نے اب تک اسی لیے اس کا نصیب کسی سے نہیں باندھا کیونکہ اس کے جانے کے بعد اس کی ماں اکیلی رہ جائے گی۔ پگلی، بیٹیوں کو تو جانا ہی ہوتا ہے، آج نہ سہی کل سہی۔ جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تبھی سے ماں باپ اس حقیقت پہ آنکھیں بند کر کے یقین رکھتے ہیں کہ بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، وہ سدا ساتھ نہیں رہتیں اور نہ ہی رہ سکتی ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو وہ اپنے بوڑھے والدین کو چھوڑ کر اپنا گھر بسانے چلی جائے۔ یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ اب میرا مقدر کہ تیرا باپ میری جوانی میں ہی میرا ساتھ چھوڑ گیا تھا اور تیرے علاوہ میری کوئی اولاد نہیں ہو سکی، اپنے بڑھاپے کے لیے تیری جوانی برباد کر دوں کیا؟ بیٹیاں اس لیے نہیں ہوتیں تو کیا بیٹیاں بس پال پوس کر بیاہ دینے کے لیے ہوتی ہیں؟ ان کا کوئی حق نہیں ماں باپ کی خدمت کا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بیٹی اپنا گھر بھی بسائے اور ماں باپ کے ساتھ بھی رہے۔ اماں اس کی ایسی باتوں پہ ہنس دیا کرتی تھیں۔ وہ نئے دور کی لڑکی بالکل نئی نئی منطقیں نکال کر لایا کرتی تھی۔ ایسا کہاں ہوتا ہے بھلا؟ کیوں؟ جب بیٹیاں پڑھا لکھا کر اس قابل بنائی جا سکتی ہیں کہ وہ اپنا کمائیں اور گھر چلائیں، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیاہ کر اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں اور ان کا سہارا بنیں۔ اماں اس کی باتیں سن کر جیسے سوچ میں پڑ جایا کرتی تھیں۔ وہ سیدھے سیدھے انہیں گھر داماد کا مشورہ دیتی تھی، اور یہاں تو انہیں داماد ہی نہیں مل رہا تھا، گھر داماد تو دور کی بات۔ پتہ نہیں جس شہزادے کا میں تیرے لیے انتظار کر رہی ہوں وہ کبھی آئے گا بھی کہ نہیں؟ بیٹی کو دیکھ کر وہ بجھے دل سے سوچا کرتیں۔ انہوں نے تو اپنے تئیں اس کی شادی کی کوششیں تب سے شروع کر دی تھیں جب وہ BSc کر رہی تھی۔ ہر آنے جانے والے سے رشتے کا کہہ رکھا تھا، لیکن لوگ ایسی لڑکی کو اپنی بہو بنانے سے پیچھے ہٹ جاتے تھے جو پیدائشی طور پر ایک ٹانگ میں لنگ کا شکار تھی اور لنگڑا کر چلتی تھی۔ اس کی بھولی صورت، معصوم اور سادہ فطرت، ڈگری، پرورش کسی کام کے نہ رہے۔ ہر ایک شے پہ اس کی ٹانگ کا یہ لنگ بھاری پڑ گیا تھا۔ بھلے وہ چل سکتی تھی، دوڑ بھی سکتی تھی، ہر کام کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی دیکھنے والے تو یہی دیکھتے تھے نا کہ اس میں پیدائشی طور پر ایک کمی ہے۔ جب جب اماں رشتے والوں کے چہرے پہ اسے دیکھ کر بیزاری اور انکار پڑتی، ایک مایوسی ان کے اپنے چہرے پہ گھر کر جاتی اور ایک فجر کے چہرے پر۔ پھر آئے دن رشتے والوں کے آنے جانے اور ان کے سامنے حاضری دینے سے وہ تنگ پڑنے لگی، چڑھنے لگی تھی۔ کبھی کبھی وہ چڑھ کر نہ بھی کہہ دیتی، اماں شادی کرنا کوئی ایسا بھی ضروری نہیں ہے جس کے لیے میں ہر آئے گئے کے سامنے پیش ہو کر تذلیل سہوں۔ اتنی تو آپ نے کوشش کر کے دیکھ ڈالیں، اب بس بھی کر دیں۔ زندگی میں اور بھی ہزار کام ہیں، مقصد ہیں، یہ ایک واحد مقصد تو نہیں۔ وہ تھک چکی تھی شادی کا نام سن سن کر۔ اس نے اپنے آپ کو بھی سمجھا لیا تھا کہ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح شادی کے لیے پیدا نہیں کی گئی، لیکن اماں جیسی روایتی ماں کے لیے تو بیٹی کی شادی واحد مقصد رہ گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کبھی کوئی رشتہ اس کے لیے نہیں آیا تھا۔ جب وہ 20-22 برس کی تھی تو ایک دو رشتے آئے بھی تھے، لیکن لڑکے کم پڑھے لکھے
اور کم کماتے تھے۔ ابھی اس کی اتنی عمر نہیں تھی کہ اماں جلد بازی میں اسے ایسے سر سے اتار کر چلتا کرتیں۔ اماں کو تو اپنی اکلوتی بیٹی شہزادی لگتی تھی، جس کے لیے وہ کسی شہزادے کا ہی انتظار کر رہی تھیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور فجر کی عمر ڈھلنے پر انہیں احساس ہوا کہ وہ ایک عام لڑکی ہے، جس کے لیے عام لڑکا ملنا بھی غنیمت ہے، کیونکہ وہ ایک ٹانگ سے لنگڑا کر چلتی ہے۔ شہزادوں کا انتظار کرنا چھوڑ دیں اماں، وہ صرف کہانیوں میں ہوا کرتے ہیں، جو مظلوم اور بے بس شہزادی کو آ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ یہ زندگی ہے اور یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا صرف کہانیوں میں ہی ہوا کرتا ہے، حقیقت میں نہیں۔ اصل زندگی میں تو اچھی خاصی لڑکیاں ماں باپ کی دہلیز پہ بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ میں تو پھر بھی لنگڑی ہوں۔ وہ اماں کی فکر پہ اکثر طنز کر جاتی تھی، لیکن وہ ماں تھیں، کیسے فکر کرنا چھوڑ دیتیں۔ اس کے آئینہ دکھانے پہ مزید دکھی ہو جایا کرتی تھیں۔ اس کے چڑھنے سے بس اتنا فرق پڑا تھا کہ اماں نے ہر آئے گئے کے سامنے اس کے رشتے کا ذکر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ بس وہ دل میں دعا کرتی، سب اللہ کے سپرد کر چکی تھیں۔ جب اس کا نصیب کھلے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ اپنی تسلی کے لیے اکثر یہی جملہ دہرانے لگی تھیں۔ ابھی بھی اماں کل آنے والے رشتے کی جانب سے انکار سن کر ہی دکھی ہو رہی ہوں گی، وہ جان گئی تھی۔ لیکن اماں کو تسلی دینے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ وہ اپنے لیے دکھ محسوس کرنے سے کہیں زیادہ دکھ ماں کے لیے محسوس کیا کرتی تھی۔ وہ بے بس تھی، بالکل ویسے ہی جیسے اس کی ماں بے بس تھی۔ ان کے محلے میں 2 گھر چھوڑ کر دوسری منزل پہ کوئی نئے کرایہ دار آئے تھے۔ انہیں آئے مہینہ ہو چکا تھا، مگر اماں جوڑوں کے درد کی وجہ سے ان سے ملنے نہیں جا سکی تھیں۔ خالہ منظورہ، جو اماں کی دکھ سکھ کی ساتھی تھیں، بتاتی رہتی تھیں کہ اچھے لوگ ہیں، ملنسار اور سادہ مزاج۔ ایک روز خالہ منظورہ ہی ایک نفیس سی خاتون کے ہمراہ اماں سے ملنے آئی تھیں۔ وہ خاتون وہی تھی جو ابھی مہینہ پہلے وہاں شفٹ ہوئی تھیں۔ اماں کو ان سے بات چیت کرنے کے دوران ہی پتہ چلا کہ وہ اپنے بیٹے کا فجر کے لیے رشتہ چاہتی تھیں۔ بیٹا ان کا باپ کے ساتھ اپنے کپڑے کا کاروبار کرتا تھا، پڑھا لکھا تھا اور آمدنی بھی اچھی تھی۔ یہیں 2 گلیاں چھوڑ کر وہ لوگ اپنا گھر بنوا رہے تھے، اسی لیے کرائے کے گھر میں شفٹ ہوئے تھے تاکہ گھر کی تعمیر جلدی اور بآسانی مکمل ہو جائے۔ بہت فرما بردار ہے میرا بیٹا، بس بچپن سے اس کی ایک آنکھ کی نظر نہیں ہے۔ علاج بھی کروایا اور آپریشن بھی، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہی نظر نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی کا رشتہ اس لیے مانگنے آئی ہوں کہ منظورہ باجی نے آپ کی بیٹی کی بڑی تعریف کی ہے۔ آپ بھی ماں ہیں، اگر اپنی بچی کا دکھ سمجھ سکتی ہیں تو میرا اور میرے بیٹے کا دکھ بھی سمجھ سکتی ہوں گی۔ یہ سب کمیاں تو اللہ کی طرف سے ہیں، نہ آپ کی بیٹی اس کمی سے چھوٹی پڑ گئی اور نہ میرا بیٹا۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ مکمل ہیں اور خوش رہ سکتے ہیں۔ اماں نے تو نہ ہوں کی نہ ہاں، بس خاموش رہیں اور سوچنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ انہوں نے رات ہی فجر سے بات کی تھی۔ فجر نے بغور انہیں دیکھا۔ آپ کا دل کیا کہتا ہے اماں؟ ہر ماں کی طرح میں بھی اپنی بیٹی کے لیے کسی شہزادے کی منتظر ہوں، لیکن فیصلہ تو تیرا ہی ہوگا نا؟ اماں، اس رشتے میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ سچ پوچھیں تو میں ایسے شخص کے ساتھ ہی خوش رہ سکتی ہوں جو میری کمی کو میری کمزوری نہ سمجھے، نہ مجھے کسی احساس کمتری میں مبتلا ہونے دے اور نہ خود ہو۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی کمی سے اچھا نباہ کر سکیں گے۔ بس ایک شرط ہے اماں، شادی کے بعد آپ یا تو میرے ساتھ رہیں گی یا میں آپ کے پاس۔ اگر انہیں قبول ہے تو مجھے بھی قبول ہے۔ یہ کیسی فرمائش ہے؟ اماں، میں آپ کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ آپ یہ بات سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ اماں نے منظورہ خالہ سے فجر کا مطالبہ کہلوا دیا تھا۔ ان لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا تو فجر کس بات پہ اعتراض کرتی؟ آپ خوش ہیں؟ وہ رات میں اماں کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں۔ اس کے چہرے پہ نظریں جمائے وہ بولی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اماں نے اس کے لیے جو خواب دیکھے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے، اسی لیے وہ مغموم ہیں۔ وہ مسکرا دی۔ میں خوش ہوں کیونکہ اب مجھے آپ کی کوئی فکر نہیں ہے، اور اس بات کی بھی فکر سے آزاد ہو گئی ہوں کہ میں کسی انسان کے ساتھ اپنی اس کمی کو لے کر کیسے چل پاؤں گی۔ اماں،
انسان کو اپنے جیسوں میں رشتے جوڑنے چاہیے، ورنہ نباہ مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ میرے لیے شہزادہ چاہتی تھیں، تو یہی وہ شہزادہ ہے جو اللہ نے آپ کی بیٹی کے لیے بھیجا ہے۔ زندگی کے شہزادے وہ ہوا کرتے ہیں اماں، جو آپ کی بیٹی کو مان سے لے کر جائیں اور عزت محبت دے کر بسائیں، پھر بھلے وہ ایک آنکھ کی بینائی سے محروم ہی کیوں نہ ہوں، بس وہ آپ کی شہزادی کو خوش رکھیں۔ اماں اس کی بات پہ مسکرا دی تھیں۔ شہزادہ تو ان کی بیٹی کے لیے آ ہی گیا تھا، کیونکہ وہ مسکرا رہی تھی اور دل سے مطمئن بھی تھی۔